بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور جس میں تمام سٹیک ہولڈرز، جس میں تمام ادارے بھی آ جاتے ہیں، پاکستان آرمی بھی آ جاتی ہے، انٹیلیجنس کے ادارے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت بھی آ جاتی ہے، بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے۔ سارے مل بیٹھ کے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو جیو اکنامکس ہے اس کو ٹاپ پرائورٹی دینی ہے۔ تو لاسٹ ویک فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات ڈسکلوز کی ہے کہ پاکستان بھی کچھ کنٹریز کی طرح اب پرمننٹ ریزیڈنسی پروگرام اوپن کرنے جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی فارنر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرتا ہے، وہ یہاں پہ کوئی پراپرٹی بائی کرتا ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں پاکستان اپنی شہریت دے دے گا، اور وہ اسی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح ایک عام پاکستانی ہے، اور جو بھی ٹیکسیشنز اور جو بھی چیزیں اس پہ امپلیمنٹ ہوں گی وہ ایز اے پاکستانی امپلیمنٹ ہوں گی۔ اگر ہم بات کریں تو یہ اسکیم جو ہے تقریباً 10-12 سال پہلے ملائیشیا نے امپلیمنٹ کی تھی، اور اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹس کیں اور ملائیشیا کی شہریت لی، اور جس کے بعد جو ان کی اکانومی تھی وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی، اور پوری دنیا سے لوگوں نے وہاں پہ رش کیا، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان کنٹریز سے زیادہ، اور پاکستان سے یہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2006-07 کے بعد ٹیررزم کی بہت بڑی ویو جب سٹارٹ ہوئی، تو بہت زیادہ پاکستانی جو بزنس مین وغیرہ وہ گئے اور انہوں نے ملائیشیا میں جا کے پرمننٹ ریزیڈنسی لے لی۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکی بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی ان کے بھی حالات کوئی اتنے اچھے فائنینشلی نہیں چل رہے، تو پچھلے کچھ عرصے سے ٹرکی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے۔ تو آپ نے ڈیفرنٹ قسم کے ایڈز بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں جی $2.5 لاکھ کی آپ ٹرکی کے اندر پراپرٹی لیں، وہاں پہ پرچیز کریں، اور اس کے بدلے میں آپ کو وہ ریزیڈنسی دے دے گا ٹرکی۔ اسی طرح جو یو کے یو ایس اے ہے، اور یو ایس اے اور کینیڈا، تو یہ بھی تقریباً ان کا ریٹ ذرا زیادہ ہے، یہ تقریباً $18-20 لاکھ تک کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں آپ انویسٹ کریں تو ہم آپ کو ریزیڈنسی دے دیں گے۔ تو یہی کام اب پاکستان سٹارٹ کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان میں آپ $1 لاکھ سے لے کے $3 لاکھ تک آپ پراپرٹی میں، ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹ کریں کسی بھی سیکٹر کے اندر۔ وہ پلاٹس بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپارٹمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہوٹل انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، ٹورزم سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں تو ہم آپ کو پرمننٹ ریزیڈنسی دے دیں گے۔ تو اب کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کے تو اپنے ہی حالات اتنے خراب ہیں، کوئی پاکستان آنا کیوں پسند کرے گا اور پاکستان کی شہریت لینا کیوں پسند کرے گا؟ تو اس کا میں آپ کو اب جواب دینے لگا ہوں کہ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے نیبر میں ایک کنٹری ہے افغانستان، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لاسٹ جو اگست ہے اس میں طالبان نے ٹیک اوور کیا، اور وہاں پہ بہت زیادہ پینک سچویشن ہو گئی ہے، اور وہاں سے جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ ظاہر بہت زیادہ پیسے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے نکلیں، اور پچھلے چند ماہ کے اندر بہت زیادہ افغانیوں نے ٹرکی کے اندر، ایران میں اور ملائیشیا کے اندر ریزیڈنسیز لی ہیں پراپرٹی میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو شہریت دے دی ہے۔ اور یہ یعنی کہ چیپ کنٹریز ہیں، اگر وہ یو ایس اے وغیرہ جاتے ہیں بہت زیادہ اماؤنٹ ان کو پے کرنی پڑے گی، اگر وہ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں اور یہ مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ریزیڈنسی دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو کنٹریز بچتے ہیں جو اس وقت ترقی بھی کر رہے ہیں اور جہاں پہ کوئی بزنس کا سکوپ بھی ہے، وہ یا ٹرکی ہے، یا پھر ملائیشیا ہے، یا پھر مین وائل آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیبرنگ کنٹری ایران ہے۔ ان سارے کنٹریز نے ان کے لیے جو ہے نا اپنے راستے کھول دیے، اور یہ بہت زیادہ تعداد کے اندر جو ہے نا افغانی وہاں پہنچے ہیں اور وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے سوچا کہ پاکستان اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھائے، تو پاکستانیوں نے اب پالیسی بنانے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ شاید یہ عن قریب ہو بھی جائے گا
کہ پاکستان میں افغانی آئیں، یہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں اور یہاں کی ریزیڈنسز لیں. اور افغانیوں کے لیے پاکستان کی شہریت زیادہ موزوں ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ وہ اپنا بزنس بہتر طریقے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ افغانی جو ہے نا ایز اے بزنس مین نظر آئے گا. تو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی مالی حالت بڑی وہ ہے، لیکن یہ باہر کے کنٹریز میں جا کے بہت ویل اسٹیبلشڈ ہیں. تو جب یہ پاکستان میں آئیں گے تو یہاں پہ پیسہ لگائیں گے، یہاں پہ بھی یہ بزنس جنریٹ کریں گے، اور یہاں ان کی کمیونٹی آلریڈی موجود ہے تو ان کو بہت زیادہ فیور ہو جائے گی. تو یہاں پہ بزنس اسٹیبلش کرنا. اور اچھا دوسری ایک اور چیز، افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کی کرنسی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اب یہاں پہ جو افغانی لیبر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جو گھروں کی کنسٹرکشن وغیرہ کی جو کھدائی وغیرہ ہوتی ہیں، جو جس کو آپ نیے کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو زیادہ تر افغانی لوگ ملتے ہیں یہاں پہ، جو بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور سخت جان ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پہ آتے ہیں محنت مزدوری کر کے، جب وہ پیسہ افغانستان لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ اتنا ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی بندہ یو ایس سے جا کے ڈالر کما کے یہاں لے کے آتا ہے. تو اس طرح بڑا کرنسی کا کنورژن ہے. تو وہ پاکستانی کرنسی ان کے لیے بہت بڑی کرنسی ہے. تو اس لیے افغانی اس چیز کو پریفر کریں گے کہ پاکستان اگر ان کو دیتا ہے اور بڑے سستے میں دے رہا ہے، ٹرکی اور ملائیشیا کے مقابلے میں بہت سستے میں دے رہا ہے، تو وہ پریفر کریں گے. تو دوسرے نمبر پہ سکھ کمیونٹی ہے جو پاکستان کا ٹارگٹ ہوگی. یو ایس اے اور جو کینیڈا کے اندر اس وقت لاکھوں سکھ موجود ہیں، اور سکھ جو ہیں وہ ان کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. جیسے کہ ایک آپ نے ریسنٹ دیکھا کہ کرتارپور ہے، یہ ان کے مقدس مقامات میں سے ہیں. کرتارپور ہو گیا، پھر ننکانہ صاحب ہو گیا، اسی طرح آپ چلے جائیں حسن عبدال والی سائڈ پہ، اور ہزاروں سکھ جو ہے پاکستان آتے بھی ہیں، ہر سال وزٹس کرتی ہیں. اور یہ ان کے لیے اتنی عقیدت کا چیز ہے کہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ حسن عبدال کے قریب ایک میں اس جگہ کا نام بھول رہا ہوں، وہاں پہ نا ایک چشمہ ہے، اس کا پانی ان کے لیے اتنا زیادہ معتبر ہے کہ جیسے ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ جیسے ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور ہمارے لیے جو آب زمزم ہے وہ مقدس ہے، اسی طرح ان کے لیے اس چشمے کا پانی بہت زیادہ مقدس ہے. اور یہ لوگ وہاں سے بوٹلز بھر بھر کے یو ایس اے اور کینیڈا لے کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم وہاں سے پانی حسن عبدال کے پاس جو ان کا ایک گردوارہ ہے وہاں پہ جو چشمہ ہے وہاں سے لے کے آئے ہیں اور یہ گفٹ دیتے ہیں. اور ان لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں میں ہوٹل انڈسٹری اور یہاں پہ پیسہ انویسٹ کریں، جو ان کے مقدس مقامات ہیں اس کے آس پاس کے ایریاز کے اندر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ جب آئیں تو یہاں پہ ان کو 4 سٹار 5 سٹار قسم کے ہوٹلز اور اس طرح کی چیزیں مل سکیں. تو وہ لوگ بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ جو یو ایس اے اور کینیڈین بیسڈ جو سکھ کمیونٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ان کے لیے یہ پیسہ یہاں پہ انویسٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں چائنیز کے اندر. چائنا کے اندر بہت زیادہ انویسٹر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو ری لوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ری لوکیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ ایسے کنٹریز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ چیپ لیبر ملے اور وہاں پہ ہم انڈسٹریز لگائیں. تو پاکستان ان کنٹریز میں سے ایک ہے کہ جہاں پہ سی پیک کا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، اور پاکستان انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی کر رہا ہے، انرجی کرائسس پہ بھی قابو پا رہا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ چائنیز کا کنسرن ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کریں، کیونکہ یہاں کی لیبر ہمیں چیپ مل جائے گی اور یہاں سے ہمیں بالکل نیبرنگ کنٹری بھی ہے. تو وہ لوگ بھی پاکستان کی سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں. تو تیسرے نمبر پہ یہ لوگ آ جائیں گے. چوتھے نمبر پہ کچھ افغانز جو ہیں، افغان کہہ رہا ہوں، عرب جو ہیں وہ پاکستان میں ہر سال آتے ہیں، وزٹس کرتے ہیں، کوئی شکار کے لیے کوئی ویسے. تو ان لوگوں کے لیے بھی اتنا پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ پسند کریں گے کہ پاکستان کی ہم شہریت لیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور یہاں سے جو اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے وہ بلینز آف ڈالر کا ہے کہ پاکستانی اسکیم کی مد میں بلینز آف ڈالر ارن کر سکتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہی نہیں رہیں گی، یہ اس پالیسی پہ امپلیمنٹ ہوگا، نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ، اور آنے والے چند سال کے بعد انشاءاللہ آج کا پاکستان اس وقت کے پاکستان سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان میں امن و امان بھی آ چکا ہوگا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.